کہ وہ کون تھے سینیٹر، کہاں سے آئے، سارے بکاؤ تھے، تو ان سے اسی طرح کے کام لیا جا سکتے ہیں، اور کون لیتا ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، تو کس حد تک گر سکتے ہیں اس چیز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ مطلب یہ تو سب سے بڑی ہائٹ ریزن تو یہ ہے نا، آرٹیکل 6 کیا ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو مطلب سسپینڈ کر دیتے ہیں، وہ سنگین غداری کی ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن، یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری نہیں ہے تو اس کا کون رسپانسیبل ہے؟ تو اس پہ چاہیے تھا نا قاضی صاحب کو یہ سو موٹو ایکشن لیتے کہ یہ ریبیلین، یہ ہائٹ ریزن کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، تو ادھر میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب سے بڑا پبلک ایٹ لارج انٹرسٹ کا میٹر تھا کہ 8 فیبرری کو الیکشن تھے، تو اس میں یہ انٹرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ تو قاضی صاحب کو ادھر جو ہے نا ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ یہ کیا مطلب ٹیمپرنگ کیوں ہو رہی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ جی بھائی جی بہت شکریہ جے ڈی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی آئی تھنک آپ میوٹ کر کے بول رہے ہیں، تو مائک ان میوٹ کر دیں بی ایف ٹی بھائی۔ آپ کے پاس آتے ہیں جی مزمل بھائی، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ہاؤ یو فیلنگ؟ سر طبیعت دا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی ایف ٹی بھائی طبیعت کا کیا بتائیں، طبیعت کا پروگرام تو بڑھیا پیا، انشاءاللہ اج بھی انہوں نے لا ٹیکے، میں گئی موریاں راجنے نمیاں نہ کرو، لیکن انہوں نے آخیا ضروری نے، تے لہذا بی ایف ٹی بھائی جس طرح جڈی بھائی نے گل کی ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ کوئی اس تو علاوہ گل کرن دی ضرورت ہے۔ اصل چ بی ایف ٹی بھائی سانو یہ دس رہے نے کہ جڑی عوام ہے یہ پاکستان دی دھرتی یہ جگہ اس غریب عوام دے رہن واسطے نہیں، یہ مافیا دے رہن واسطے ہے۔ جو کچھ مافیا چاہے دا وہ ہوئے گا، چاہے کوئی قاضی ہے، کسی قسم دی بھی عدالت ہے، کوئی ایس ایچ او، ڈی پی او وغیرہ جو بھی ہے، جہدے کول کوئی تھوڑی جی طاقت ہے، جہدے تن تے وردی دا کسی بھی قسم دا وردی دا ٹکڑا ہے، وہ اپنے آپ نو بڑا توپ خاں سمجھدا ہے، تے اس واسطے انہاں نو یہ جڑا توپ خاں سمجھنے جڑا سمجھ دے رہے نا، یہ انہاں نو 8 فروری اپنی موت نظر آ رہی۔ میں پتہ نا پہلے کچھ دیہڑے آکھیا سی کہ 8 فروری ہم ان کو دفنائیں گے نہیں، جلائیں گے، ان کی موت کا دن ہے، ان کو وہ موت نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ الیکشن آگے کرتے ہیں تو یہ مزید ننگے ہوں گے، مزید ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے خلاف کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ اوپر اللہ بھی تو ہے نا، ایک پلان ان کا ہے، ایک پلان یہ دلے لوگوں کا ہے، ایک میرے اللہ کا بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا نا، تو اس لیے خان صاحب آئیں گے تو ان کو دفنائیں گے، تو دیکھتے ہیں۔ تھینک یو بی ایف ٹی بھائی، مجھے زیادہ نہ ہی موقع دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا، تھینک یو۔ آپ کی سیٹ اگر میں روٹیٹ کر دوں، آپ مائنڈ تو نہیں؟ او بسم اللہ کراں، جی میری مزمل جان ہے بھائی، کیڑی گل، آپ کی سیٹ میری روٹیٹ کر جان دیں؟ بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں۔ تھینک یو تھینک یو، نیچے ریکویسٹ آئی تھی، بگ 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 او بالکل تھینک یو کیوں میرے نہیں بھائی، تھینک یو۔ سرکار، کیوں نہیں، میں یہ ہے جی ویلکم علم محبوب صاحب، آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں۔ ہاں جی السلام علیکم۔ اور وعلیکم السلام۔ میں نا یو کے تو لندن تو بولنا پیا جی جی تے الیکشن تے لازمی ان نسن دی کوشش کر رہے نے، ٹھیک ہے، یہ نسنا چاہتے نے تے نس نہیں سکتے، انہوں نے بڑے بڑے عربے زمانے نے، کی پتا الیکشن کمیشن بھی استعفیٰ دے، پھر بھی لازمی ہون گے الیکشن،
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। हेलो जी जी आलम भाई अस्सलाम वालेकुम। बस राम भाई। हाँ भाई आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? जी भैया आ रही है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਆਨੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਘੁੰਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਆਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ ਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हेलो जी जी आलम महबूब भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। जी बीएफटी भाई, आलम महमूद भाई, कोई और बात आपने करनी है? फिर हम जो है ना वो ब्रॉड को आगे लेके चलें। जी हाँ आलम। जी, हाँ जी, ਨਾਲੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਲਮ ਸ਼ਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛਪ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। जी बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਲਾਂ। जी आलम भाई, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, आपका पॉइंट आ हाँ गया। बीएफटी भाई, आप हमारे साथ हैं? बीएफटी भाई। जी मैं इधर ही हूँ जी। ठीक हो गया हाजी भाई, आप सो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू आपके आने का। अच्छा मानी भाई, अगर आप हमें अपडेट दे दें लाइव की, मतलब जो भी आज आपकी रिपोर्टें थी, तो इंशाल्लाह उस पर फिर टॉपिक पे बात करते हैं जी। और जितने बहन भाइयों को अगर कोई पाकिस्तानी लीगल प्रोसेस की अगर बात वगैरह करनी है, तो ये हमारे जेडी भाई हैं, इनको पास माशाल्लाह ये लीगल फर्टर्निटीज हैं और काफ़ी एक्सपर्टीज हैं पाकिस्तान लॉ के बारे में भी, और मेरे ख्याल से बाकी भी इनको आगाही है, तो इनसे भी आप सवालात कर सकते हैं गाहे बगाहे। जी मानी भाई। जी बहुत शुक्रिया बीएफटी भाई। अच्छा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हमारे बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब हैं, उनके इस्लामाबाद के 3 हलकों से कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। उसके बाद पंजाब की बात है, वो वहाँ पे दफ़ा 144 नाफज किया गया है अमन व अमान के क़याम को बरकरार रखने के लिए। पूरे पंजाब में अभी दफ़ा 144 नाफज किया गया है। उसके बाद जो हमारा सेनेट में आज जो बिल मंजूर हुआ, उसका तो आई थिंक सबको पता ही है। उसके बाद एक और न्यूज़ है, वो ये है कि 9 मई वाक़या जो हुआ था रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान 9 जनवरी को तलब, अदालत ने GHQ हमले समेत दीगर केसेस में तलब किया। मीन्स के 9 मई को इमरान खान को अदालत ने तलब किया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। उसके बाद हमारे एक कारकुन नून लीग के हमारे कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे हक में नगमे लिखते थे, उनका आज कत्ल हुआ है। आसम तन्हा उनका नाम था, और जिन्होंने ये नगमा लिखा था, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं।
تو ان کا آج قتل ہو گیا جی، بہت ہی افسوسناک نیوز ہے یہ. تو پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے اور اس کے باعث جو ہے ان کا قتل ہوا ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ ان کی تلخ کلامی کس سے ہوئی ہے. تو بس یہ تھوڑی سی بریکنگ نیوز تھی. جی ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا جے ڈی بھائی، یہ جو دفعہ لگی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ یہ دفعہ کتنے دنوں کے لیے لگی ہوتی ہے؟ اس کا کیا سپین ہوتا ہے کہ کہاں کہاں تک یہ لاگو ہوتی ہے، کن لوگوں پہ ہوتی ہے، کیا چیزیں عام شہری کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی؟ جی اوور ٹو جے ڈی بھائی. جی تھینک یو بی ایف ٹی بھائی. بی ایف ٹی بھائی، یہ جو 144 ہوتا ہے نا سیکشن پبلک ٹرینکویلٹی کا، امن عامہ قائم کرنے کا، یہ بیسک ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں گورنر کے. جو بھی اس پروونس کا گورنر ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا 1 مہینے کے لیے وہ ایکسٹینڈیبل ٹو انٹل انلیس، وہ 1 سال تک اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک ٹائم میں وہ نوٹیفیکیشن 1 مہینے کا جاری ہوگا. ایک مہینہ کر کے اس کو 15 دن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو 3 مہینے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے. تو وہ انٹرول کے ساتھ 1 سال تک وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ابھی اس میں کس چیز کو مینٹین رکھا جاتا ہے اور کن چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سم ٹائم ہوتا ہے ڈبل سواری پہ بھی ہوتا ہے. 5 بندے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی شکل میں بھی کوئی موب نہ بنے، اور جو کوئی بندہ بھی اس طرح سے 3 سے 5 بندے جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ کسی طرح کی کانسپائریسی نہ کر سکیں. تو ان چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک ٹرینکویلٹی کو مینٹین کیا جا سکے. جی بہت شکریہ جے ڈی بھائی. بی ایف ٹی بھائی اور آپ کی نہیں آ رہی. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو. کسی کا جی 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 مانی بھائی. جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی اچھا چودھری عظیم بھائی یا عالم بھائی، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہو، یا خالد محمود بھائی کا جے ڈی بھائی کے لیے. جی پہلے چودھری جی بھائی آپ کے السلام پاس آتے ہیں. علیکم. چودھری بھائی. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا کوئی کوشچن جی ہوگا جے ڈی بھائی کے لیے؟ جی کیا ٹاپک تھا ان کا؟ مجھے وہ کال آ گئی تھی. اچھا، ان کا ٹاپک نہیں ہے، وہ آپ کو لیگل کوئی آنسر کر سکتے ہیں پاکستان کے لاء کے بارے میں. اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے، ابھی جو ہم نے کوشچن کیا تھا وہ سیکشن 144 کے بارے میں، تو آپ کو اگر کوئی لیگل ایڈوائس لینی ہے یہ جو پاکستان میں الیکشن کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے کوشچن آپ کا؟ جی یہ تو الیکشن پاکستان میں اللہ ہی وارث ہے، اور وہاں کیا کر سکتا ہے بندہ، جہاں قاضی صاحب ڈن اور وہاں بھی ختم ہو جاتے ڈن ہو گیا ہیں. ڈن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، ڈن ٹھیک ہو ہو گیا. گیا، زبردست. اب عالم بھائی کے پاس جاتے ہیں. عالم بھائی ویلکم. جی آپ کا کوئی کوشچن ہے الیکشن کے بارے میں؟ عالم بھائی آپ کا کوئی کوشچن ہے جے ڈی بھائی سے؟ جی عالم بھائی. عالم محبوب بھائی، میری آواز آ رہی ہے عالم بھائی؟ اچھا، لگتا ہے عالم بھائی بزی ہیں. اور خالد محمود بھائی آپ کا کوئی کوشچن ریگارڈنگ الیکشن؟ خالد محمود بھائی. Absolutely not, BFT bhai. فہیم بھائی کو بولیں، فہیم بھائی سے پوچھیں. خیر ان کو تو سارے فہم آنسر بھائی کا آتے ہیں، نام پھر بھی اتار دیا ہے، گھر میں خدا کا واسطہ ہے. میں صبح 5 اوکے. بجے سے گاڑی چلا رہا ہوں. اچھا میں نے ایک کوشچن پوچھنا جے ڈی سے، فرق سے. میں آئی جی پوچھیں جی پوچھیں. فرق حکم. بھائی، جو انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے، جی ڈالی ہے آج سینٹ میں، جی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا بعد میں؟ یہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جو دس انہوں نے واردات ڈالی ہے؟ زندہ باد عابد بھائی، زبردست بات کی ہے آپ نے، اور یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کلیئر کی ہے. اب میں آپ کو ایک اتھینٹک نیوز دیتا ہوں، اور بڑی زبردست خبر ہے. یہ الیکشن ڈیریل کرنا چاہتے ہیں لیکن ناجائزی سے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گا. نہیں، ناجائزی میں سا اگر میں آپ کو بتا سکوں تو یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں.
दोनों ही बिल्कुल इसके बिल्कुल। अब रही बात आपकी, जो आपने कहा है कि आर्टिकल 6 ये नहीं लगाएगा जी, 100% नहीं लगेगी ना, आर्टिकल 6 लगेगी और ना ही तो इन्हें अदालत लगेगी। वजह ये है कि ये इनके अपने चहेते हैं, ये इनके अपने प्यारे हैं। कानून को दोबारा एक दफ़ा फिर रोन दिया जाएगा। और मैंने याद हो कि नहीं, काफ़ी महीने आबिद भाई पहले कह दिया था, जिस वक्त फ़हीम मलिक ने मेरे ऊपर सवाल किया था इसी बरोड के ऊपर, और मैंने, मेरा हाल है कई माह हो चुके हैं इस बात को, गर्मी का मौसम था, और मुझे आज भी याद है फ़हीम भाई मुझे कह रहे थे कि गाड़ी या तो किधर खड़ी कर दो या बरोड माइक कर दो, माइक को म्यूट कर दो कि आपकी गाड़ी से शोर बहुत आ रहा है। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि फ़हीम भाई मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा, यही मैं जेडी फर्क आपसे पूछता हूँ, क्या आप क्या समझते हैं ये जो इन्होंने वारदात डाली है? पहले तो मानो सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको हो गया है फर्क जी, शुक्रिया जी। फर्क आप क्या समझते हो कि ये जो इन्होंने वारदात डाली है, बरीक वारदात डाली है इन्होंने, और वहीं पे ये टेक्निकल ये इन्होंने मतलब ना ये डिले टैक्टिक्स हैं। देखें, इन पे आर्टिकल 6 जो है ना वो क्लियर कट उस वक़्त लगाया जाता है जब कोई फ़र्द वाहिद आके वो इतने इख्तियारात रखता हो कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे या इस तरह की कोई संगीन हरकत करे जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाए और वो मार्शल लॉ की तरफ या कोई दीगर कम्युनिज्म के लॉज, मतलब जिस सूरत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल ना रहे, तो उस सूरत में आर्टिकल 6 लगता है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल 6 लगाने के लिए पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होती है उस बंदे की, उससे पूरी वो जवाबदही उसको देनी पड़ती है। इधर क्या है, इधर 14 बंदे हैं सेनेट के जिन्होंने सिस्टम को, इदारे को डिरेल करने की कोशिश की है। तो ये टेक्निकली इन पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। उसमें क्या करेगी जो आजकल की हमारी सुप्रीम कोर्ट की हरकत जो नजर आ रही है, जिस तरह के एक्शन, जी फर्क ये उस तरफ जा रहे हैं ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये चैलेंज कर रहे हैं ना सर? जी, ये बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो कर रहे हैं कि एक इतने ड्यूरेशन में होना चाहिए थे इलेक्शन, वो नहीं हुए। वो तो उसी वक्त से वायलेशन हो रही है जब इनकी मुद्दत जो 5 साल पूरी हो गई थी, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी वक्त वायलेशन होनी स्टार्ट हो गई। ये अभी उसमें डिलेड टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट वो एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन है, वो एक नॉमिनल सिंबल है हमारे पास सिर्फ कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करेगी। वही बात मैं पहले कर रहा था कि इधर आके 100 मोटो लेना चाहिए था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि अंडर 184(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि जिधर पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट होगा उधर मैं 100 मोटो भी लूँगा, उधर कोई भी सिस्टम को टेम्पर नहीं कर सकेगा और पब्लिक की फेवर में डिसीजन लिया जाएगा। आज हमारा 25 करोड़ फरूख, ये 25 करोड़ लोगों का हक है, उसके ऊपर ये डाका मार रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, इधर हम बात तो कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ना तो ये जर्नल आके बात करेंगे इस पे, ना ही उनको हम परमिशन देंगे कि वो पार्लियामेंट में आए, उनका जिधर काम है वो उधर ही बैठें। इधर बनता था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कि काजी साहब आपका कानून अब क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप उसको मानते हो या आपके जो दिमाग के अंदर है उसको मानते हो, या जो आपको डिक्टेशंस आ रही हैं आप उनको मानते हो। इधर आपको अल्लाह ताला ने जज बनाया है और जज के जो मुनसिफ की एक होती है ना, वो इंसाफ की एक घड़ी 60 साल की इबादत से अफजल होती है। आज आपका ज़मीर किधर है? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप कौन से मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी अभी खुददारी किधर है? आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं?
تو یہ بیسیکلی بکاؤ ہیں، ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ یہ لا کو ڈکلیئر کر سکیں اور جسٹس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ جی بھیا۔ سر جس وقت عمران خان نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی جو سیشن جج کے بارے میں، وہ عورت کے بارے میں، عمران خان کو اٹھا کے عمران خان سے انہوں نے معافی منگوائی۔ سر یہ اس سے کئی درجے گنا بڑی چیز ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک انڈیویجول کے ساتھ پرابلم ہے، اس میں پوری سٹیٹ جو ہے نا وہ سٹیکس پہ نہیں لگی، وہ ایک پرسن ٹو پرسن میٹر ہے۔ اس میں اگر خان صاحب نے اس سے ایکسکیوز کر لیا، وہ خان صاحب کا بڑا پن ہے کہ مطلب جو بھی میری اس کے ساتھ کنورسیشن ہوئی اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتا ہوں کیونکہ وہ جج ہے۔ لیکن ادھر جج صاحب کیا کر رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو سٹیکس پہ لگا رہے ہیں، ہمیں پوری دنیا میں سٹیکس پہ لگا رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو سٹیکس پہ لگا رہے ہیں، ہماری فارن پالیسی کو سٹیکس پہ لگا رہے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو سٹیکس پہ لگا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن سے ادھر اسٹیٹ بینک میں چیئرمین بیٹھتا ہے، اس کی ڈائریکشن سے سیلریاں پے ہوتی ہیں، اس کی ڈائریکشن سے سارا یہ سسٹمیٹک بجٹ بنتا ہے، تو یہ ہر چیز کے ساتھ کھیل گیا ہے۔ وہ تو ایک پرسن ٹو پرسن میٹر تھا۔ جی عابد بھائی۔ جی جی سر یہ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ کس طرف ٹلٹ کر رہا ہے، اس کا ٹلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے کھوسا کو تو کیا دیتا ہے لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سر دیکھیں، وہ اس کی تو جس دن سے آیا ہے اس کی وہ پالیسی اور وہ جس ٹریک پہ چل رہا ہے اس کو کسی اور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ پی ٹی آئی کا وکیل اپیئر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن جو کس طرح کی وہ مطلب ہوتی ہے، وہ کافی حد تک میڈیا بھی بتاتا ہے ہمارا کہ پی ٹی آئی وکیل کے ساتھ کس طرح کی قاضی صاحب کی کمیونیکیشن ہوئی ہے، اٹارنی ایٹ لا کی کس طرح سے ہوئی ہے، پھر درمیان میں سے نیوٹرل راستہ ایک نکال کے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ ہم لا کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ہم سارے پاکستانیوں کو ایکول سمجھتے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کو پریورٹی دیتے ہیں، ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، نیوٹرل بیان دے کے اور جی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ او بھائی کس کو کب شبرات پہ بتانا ہے، فیصلہ کب بتانا ہے، یا ایٹم بم چلانے سے پہلے بتانا ہے؟ ملک کو 8 فروری سے پہلے آپ نے وہ پہلے ان کے نامزد وہ کاغذات سارے مسترد کر دیے، پھر وہ ان کو ری انسٹیٹ کر دیا۔ یہ کس طرح کی وہ مطلب مائنڈ گیمز کر رہے ہیں؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ٹیکنیکلی یہ جو ہے بچ جائیں گے پھر سر ٹیکنیکلی بچائے جائیں گے۔ جی جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر۔ مانو بھائی، مانو سسٹرز ویلکم۔ جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو۔ عابد بھائی آئی تھنک بی ایف ٹی بھائی بزی ہیں، تو مانو سسٹر کی بہت شکریہ۔ جیڈی بھائی وعلیکم السلام۔ مانو سسٹر میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری ڈیبیٹ کس طرف چل رہی تھی، پھر آپ اس پہ جو ہے نا اپنی نظر ثانی کریں۔ اچھا آج جو سینٹ میں جو معاملات ہوئے اس کا آئی تھنک آپ کو پتہ ہے، انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی جو ہے نا وہ ایک قرارداد منظور کی ہے۔ 14 لوگوں نے 23-24 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، تو اس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ جی مانو سسٹر۔ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آج ہے 5 جنوری 2024۔ تو سینیٹر دلاور نے ایک قرارداد پیش کی اور انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد سینٹ میں کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ پہلے تو دیکھیں کہ نون لیگ کو یہ نام دلاور کہاں سے ملا ہے۔ پہلے ایک جسٹس دلاور مل گیا، اب پھر ایک سینیٹر دلاور مل گیا۔ اللہ نہ کرے کہ اب کوئی اور دلاور ان کو ملے جن سے یہ کس طرح کے کام کروا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو انہوں نے کثرت رائے سے یہ انہوں نے منظور کیا ہے قرارداد، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمارا خان ایک دفعہ پھر سچا ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا نا یہ الیکشن سے بھاگیں گے، یہ وکٹس اٹھا کے بھاگ جائیں گے، تو دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، اس سے
چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو پی ٹی آئی ٹائیگرز کام کر رہے ہیں نا وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہ جو براڈ ہے نا آپ کی عابد بھائی اور جتنے بھائی ہیں بی ایف ٹی بھائی، فہیم بھائی، حمدان بھائی، اور یہ جو ہیں گجر بھائی، اور مجھے جن کے نام نہیں آتے ہیں ریلی سوری، عظمت بھائی، تو آپ سب کو خراج تحسین، آپ سب کامیاب ہو گئے. یہ جو www.ptioverseas.com ہے یہ بھی کامیاب ہو گئی. آپ دیکھیں کہ وہ وکٹس اٹھا کے بھاگ رہے ہیں نا، یہ کتنی یہ مضحکہ خیز بات ہے. آپ اس سے یہ اندازہ کریں. تو الحمدللہ سب کامیاب ہوئے. تو اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ تعالی فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آپ یہ دیکھیں، میں تھوڑی سی بات کروں گی. جو خان صاحب قلم کی جنگ لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ کیا جنگ لڑ رہے ہیں. اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. دا اکانومسٹ کا آرٹیکل دنیا میں تہلکہ مچا گیا. وہ کہتے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذو کی خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. میں تھوڑی سی صرف اس کے ٹائٹل پہ بات کروں گی کیونکہ آپ اپنی براڈ کو لے کے چل رہے ہیں، مجھے پتا ہے. صرف میں ایک جملے پہ بات کروں گی. آپ دیکھیں اس آرٹیکل میں جس خوبصورتی سے خان صاحب نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا، وہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنا مختصر اور اتنا جامع، اور ایک ایک ورڈ ایک سٹوری بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا میں صرف ٹائٹل پہ ہی بات کروں گی. جو اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے، عمران خان warns that Pakistan's election could be false. اب یہ FARCE ہے اور اس کو ہم false بولتے ہیں. تو ڈکشنری میں آپ اس false ورڈ کا اگر میننگ دیکھیں نا تو یہ بھی آتا ہے کہ چلیں supposed to be serious but has turned ridiculous. کہ ایک چیز سیریس ہے لیکن اس کا انجام نہایت ہی مضحکہ خیز ہونے والا ہے جو فن پہ ختم ہوگا. اس کا ایک اور دیکھیں ڈکشنری اس کا کیا ایک میننگ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کامک کہتے ہیں مزاحیہ کسی چیز کو. آپ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ، آپ سب ایجوکیٹڈ ہے جو سن رہے ہیں، میں بس ویسے ہی اس کو الیبوریٹ کر رہی ہوں. تو کامک ڈرامیٹک ورک، کہ ایک ایسا مزاحیہ ڈرامائی کام، یعنی کہ آپ اس ایک لفظ کو دیکھیں اور خان صاحب کی بصیرت کو دیکھیں کہ خان صاحب نے کیسا لفظ چنا ہے کہ پوری کہانی بیان کر دی ہے. تو میں اب آہستہ آہستہ براڈ میں اگر میں یہاں پہ رہی یا کل میں ایک ایک ورڈ میں جو میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک ایک ورڈ ایک کہانی بیان کرتا ہے. تو خان صاحب نے جو قلم کی جنگ لڑی ہے، تو اب دیکھیں اب میں جو سوچتی ہوں اب ہم لوگ کر رہے ہیں ویری نائس، اب بہت اچھا بریلینٹ ورک الحمدللہ جو سب لوگ کر رہے ہیں، سب بھائی سب بہنیں سب جو ہے بہت خراج تحسین کے مستحق ہیں. تو ہم لوگ کر رہے ہیں جیسے یہ ہے الیکشنز کی تیاری کریں، اس کے ساتھ ہمارا فوکس اس کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ کہ ریلیز عمران خان، اور اس کے لیے ہمیں اپنی براڈز پہ یہ لکھنا چاہیے ریلیز عمران خان. اس کے لیے جس طرح خان صاحب نے انگلش لینگویج کو سلیکٹ کیا ہے، جیسے ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں وی مسٹ سلیکٹ دس لینگویج، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس لینگویج کو سلیکٹ کریں اور دنیا کے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں. ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ریلیز عمران خان، عمران خان کو رہا کریں. اور ان کے جو کیسز ہیں، جتنے یہاں پہ جو بھائی بیٹھے ہیں، آپ پوچھ رہے تھے کہ ان سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ پلیز جو ان کے کیسز ہیں ان کو جسٹ 2 لائنز میں آپ انگلش میں بتائیں کہ دیز آر دا فیک کیسز، دیز آر دا مینیپولیٹڈ کیسز. اب وہ جو قانونی ٹرمینالوجیز ہیں یو نو ویری ویل، تو آپ پلیز جو ہے اس کو وہ کر کے ساری دنیا کو یہ بار بار دکھائیں. پوری دنیا کو جب یہ پتا چلے گا تو چیخ اٹھے گی ساری دنیا، جیسے یہ ایک آرٹیکل کی وجہ سے ساری دنیا چیخی ہے اور کس طرح سے ساری دنیا میں تہلکہ مچا ہے کہ جو امریکن کانگریس میں جو کوسچنز ہوئے ہیں وہاں پہ اس وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتا ہے امریکہ کے جرنلسٹ نے سوالیہ کوسچنز اٹھائے ہیں، انگلیاں اٹھائی ہیں ان کے اوپر کہ جو پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ لوگوں کی جو نومینیشن پیپرز جو ہیں ان سے کیوں چھینے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو الحمدللہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. اب اس قلم کی جنگ میں ہم سب نے مل کر
ساتھ دینا ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. جی بہت شکریہ مانو سسٹر آپ کا. خالد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ خالد محمود بھائی. جی مانی بھائی. اچھا خالد بھائی آپ نے ٹاپک سنا تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. مانی بھائی میں آپ کو پتا ہے آپ کا تابعدار, میں کھانا کھا لوں اگر ناراض نہ ہو تو. اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ. اچھا عمر بھائی ویلکم. عمر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں ہم. عمر بھائی آپ نے ٹاپک سنا؟ جی عمر بھائی مائک میوٹ کریے, مائک ان میوٹ کریں. عمر بھائی. جی السلام علیکم سر جی. سن لیا, میں سن رہا ہوں بات. تو خالد بھائی کو تعارف کروانا تھا تو خالد بھائی چلے گئے ہیں. نہیں ادھر ہی ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ براڈ پاز کی ہوگی. جی خالد بھائی جانتے ہیں مجھے, تو میں خالد بھائی اگر آپ تھوڑا سا میرا تعارف کروا دیں تو جی عمر. اچھا مانی بھائی یہ ہیں جی میرے بھائی عمر پیرس سے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارٹ کارکن ہیں. آج صبح میں ان کی بروڈ پر گیا اور بڑے زبردست بندے ہیں جی یہ. اور یہ ہماری کمپین کا بھی حصہ ہیں جو کہ فنڈ ریزنگ مہم ہے. یہ ان کے روح رواں ہے, اگر میں کہوں تو زبردست ہوگا. پیرس میں یہ ہر دکان پر, ہر ٹیک اوے پر, ہر جگہ جا کر یہ کمپین چلا رہے ہیں www.fundraising مہم کی ptioverseas.com کی. تو آج ان کو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ آئیں, اور یہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے, یہ آ گئے ایک وعدے کے اوپر. تو جی عمر بھائی بیٹھے, میں بھی آتا ہوں 2 سیکنڈ میں کھانا کھا لوں, اگر آپ نے کھانا ہے تو آ جائیں ساتھ کھاتے ہیں. آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی ویلکم عمر بھائی, ویلکم. آپ ہماری براڈ پہ آئیے, آپ کی اپنی براڈ ہے. بی ایف ٹی بھائی سوری, پتہ ہے میں آپ کی کمپین کو ہی آگے لے کے چل رہا ہوں. آپ نے میری سلیکشن کی ہوئی ہے فرانس میں, پتہ ہے پیرس میں. تو جھنڈا میرے ہاتھ میں آپ نے پکڑایا ہوا ہے, عابد بھائی نے اور آپ نے, دونوں نے. تو میں اسی کمپین کو سر جی آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں جی, اسی کمپین کو لے کے آگے چل رہا ہوں جیسے محمود بھائی نے آپ کو کہا. تو ویسے ہی ہو رہا ہے جی انشاءاللہ. میرا پراؤڈ ہے جی میرے لیے یہ. زبردست. دیکھو ایسے ہی ہیں جیسے خان صاحب بولتے ہیں نا, آپ سب عمران خان ہو, آپ سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی ہو, تو آپ سب لیڈر ہو. تو انشاءاللہ آپ ہی طرح کے لوگ آگے چل کے اوبیسی قوم کی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. عابد بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک بار اپنے عمر بھائی کے لیے تالیاں بجائیں. عمر بھائی آپ کو خود پتہ ہے آپ براڈ چلاتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ آپ کے لیے تو ہم تالیاں بجائیں, مگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. عابد بھائی سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. دیکھو پہلی بار آئے ہیں, آپ کو میں مطلب جیسے خالد محمود بھائی نے آپ کا تعارف کرایا, خیر آئے تو آپ پہلے بھی تھے, مگر جیسے ابھی وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو تھینک یو بنتا ہے. خان صاحب کی طرف سے میں ان کے بہاف پہ آپ کو شکریہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے خان کا مشن آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں, آپ کو خود پتہ ہوگا جو فیلڈ میں ہوتا ہے. آپ کے آگے روڑے بھی اٹکے جائیں گے, آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, مگر مین چیز ہے کہ آپ نے اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہے اور مستقل مزاجی سے انشاءاللہ. تو یہی ہم کر سکتے ہیں. دیکھو ہم یورپ میں بیٹھ کے ڈنڈے ڈنڈے تو نہیں مار سکتے نا. سر جی بی ایف ٹی بھائی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, میں نے اپنی براڈ بھی چلائی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑا رش لگا ہوتا ہے میرے پاس. تو میں نے آپ کو ایک دو دفعہ شیئر بھی کی ہے. یہ مانی بھائی, یہ سارے, یہ محمود بھائی بھی آئے ہوئے تھے آج ادھر ہی. زبردست. اصل چلتی رہی ہے تقریباً انشاءاللہ. دیکھو ہماری طرف سے عمر بھائی 8.5 گھنٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک بات بتا دوں عمر بھائی, ہماری طرف سے دیکھو یہاں پر اگر جے ڈی بھائی ہوں, مانو سسٹر ہوں, ندیم بھائی ہوں, عابد بھائی ہو, خالد محمود ہوں, مانی بھائی ہوں, گجر بھائی ہوں, کوئی بھی, یا ظفر بھائی یا فہیم بھائی, کوئی بھی ایک ہماری طرف سے آ جائے نا تو آپ سمجھو ہماری پوری ٹیم آ گئی ہے. ہمارا ماشاءاللہ اتنا زبردست فیملی, ہم ٹیم بھی نہیں کہتے, فیملی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں سب کا موقف ایک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ون فار آل فار ون. تو ہم سب خان کے لیے کھڑے ہیں اور خان ہی ہمارا مرشد ہے. ٹھیک ہے نا. تو زبردست, آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو سب مل کے انشاءاللہ آپ بھی کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں. مانو سسٹر کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا, ان کی ویڈیو دیکھیں, وہ ہر ویڈیو پہ پروموٹ کر رہی ہیں. تو دیکھو ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے, آپ سب لوگوں کا کام ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, اور قطرے قطرے سے دیکھیں دریا بنتا ہے. تو بھی انشاءاللہ
لیگل ٹیم بھی جا رہی ہیں پاکستان. تو یہ جو آپ کے ہیں، اچھا اینی ون فرام سوینڈن، آپ اوپر آ جائیں اگر آپ آ سکتے ہیں. آپ کو سوینڈن میں انشاءاللہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں آپ کو سوینڈن میں جگہ دے دیتے ہیں. کیوں نہیں میرا بھائی یا بہن جو بھی ہیں، آپ بسم اللہ، آپ ریکویسٹ ڈالیں، آپ کو ہم اوپر لیتے ہیں. جی حسن بھائی فرام بھائی یا سسٹر، آپ ریکویسٹ ڈالیں کیونکہ آپ کے فالوور بہت کم ہیں. آپ اگر ریکویسٹ ڈالیں گے تو ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے، نو ڈاؤٹ. جی حسن فرام سوینڈن. اچھا برسٹل، سوری. اچھا آپ ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو اوپر مائک پہ لے لیتے ہیں. نہیں ہو تو آئی تھنک ٹک ٹاک کی کوئی الگوریدم ہے. اگر آپ یو کے سے ہیں تو منیمم یو نیڈ 1000 فالوورس ٹو رن ابراڈ یا ٹو کم اپ. تو آپ تھوڑے سے فالوور بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیفینیٹلی اوپر اٹھائیں گے. 73 سے آئی ڈاؤٹ اٹ ٹک ٹاک آپ کو الاؤ کرے گا. ٹھیک ہے نا حسن بھائی؟ تو آپ انشاءاللہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے عابد بھائی جو ہے نا ہوسٹ، آپ ان کو فالو کریں اور ہوسٹ انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیں گے. جی عمر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں مائک. سوری وہ میں نیچے بھی آنسر کر رہا تھا. عمر بھائی اوور ٹو یو. جی سر جی، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سر یہ اگر فرانس میں آپ نے ہمارے جو بھائی ہیں بڑے، یہ پی ٹی آئی والے، یہ جو جن کے پاس یہ ممبرشپ ہیں فرانس میں، تو ان سے آپ اگر ہو سکتا ہے آپ ٹچ ہیں تو اگر ان سے آپ کہہ دیں کہ یار اگر یہ جو نچلے طبقے پہ جو جا کے جن کی سیاست روڈوں کے اوپر ہے یا پارکوں کے اندر ہے یا گھروں کے اندر ہے، ان سے کم از کم آپ ٹچ رہیں. کوئی ایسی انویٹیشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی کنورسیشن ہوتی ہے تو آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. تو اس میں آگے چلو ہمارا بھی پارٹیسپیٹ ہو جاتا ہے تو سب دوستوں کا بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ سر جی توجہ نہیں دے رہے بالکل بھی. جو ہم تو ایک چھوٹے لیول کے ہیں. تو اگر آپ ریکویسٹ ہے ان سے اگر ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں تھوڑا سا تو ہم بالکل ساتھ مل کے بالکل چل عمر بھائی. سکتے ہیں. عمر بھائی آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے، اور یہ آپ نہ کہیں کہ آپ چھوٹے ورکر ہیں. دیکھو جو بھی کام کرے گا نا وہ ستارہ شائن کر کے آٹومیٹکلی اوپر آئے گا. جو چوری کھانے والے جو نا مٹھو کھانے والے چوری کھانے والے مٹھو ہے نا، وہ انشاءاللہ سائڈ پہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی کیا ہوگا کہ ابھی جو ورک سے بندہ پہچانا جائے گا. تو اگر کوئی آفیشیل ہے ان آفیشیل ہے، اگر کوئی کام نہیں کر رہا نا تو اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے. ہمارے پاس ٹائم کب ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے فرانس میں بھی ماشاءاللہ گروپ بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو خود ہی پتہ ہے، میں ڈیٹیلز میں براڈ پہ نہیں جاؤں گا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ابھی ہمارا وہاں فنکشن بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی فنڈ ریزنگ. آپ کو شاید علم ہو جی کہ جی نہیں. اگر آپ پہلے بتا دیتے تو انشاءاللہ آپ کا ہم وہاں سیٹ کی بندوبست کرتے. مگر اوبیسلی اب تو وہ گزر گیا ہے. تو فیوچر میں کوئی ایسی چیز ہوگی آپ ان باکس کر دیں خالد محمود کو، فہیم بھائی کو، یا عابد بھائی کو یا مجھے. تو انشاءاللہ ہم فرانس میں کچھ ہوگا تو آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ جی بہت شکریہ سر جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہو گیا سر جی. کیونکہ بگ میں پرومس ریسپیکٹ نہیں ہو کر گیا. سکتا، میں لائیو پہ کہہ رہا ہوں، میں پرومس نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اور بھی کام ہوتے ہیں. مگر جب بھی اگر موقع ملا تو جہاں تک ہو سکے ہم ضرور کوشش کریں گے. مگر آپ کسی بھی آفیشیل سے، ہمارے جو یو کے والے ہیں نا، اپنے خالد محمود بھائی ہو گئے، فہیم بھائی ہو گئے، یا اپنے عابد بھائی، تو آپ کانٹیکٹ کریں ان باکس میں. تو جب بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ ضرور آپ کو انوائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اور بہت بہت شکریہ ونس جی اگین آپ کے کام کا، بہت زبردست. جی سر کام جی، مشکل ہے. بہت جی. میں تو قسم سے میں تو نفل ادا کیے ہیں. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے کوئی تو کام مجھ سے لیا. میں 10 سال سے خان صاحب کے لیے جناب، میں تو خان صاحب کے لیے لڑ رہا ہوں ادھر فرانس میں. ٹھیک ہے، جی 10 سال سے لڑ رہا ہوں. تو میں تو دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی کام دے ایسا، یا مجھے کوئی کچھ کام دے کہ میں جو اللہ کے لیے کروں، جو خان صاحب کے لیے کروں، جو اپنی پاکستان کی عوام، غریب عوام کے لیے کروں. تو اللہ تعالیٰ نے چلو بی آپ ایف کے ٹی ذریعے بھائی دیکھو کوئی نہ کچھ ذریعہ بن جاتا ہے جی عابد انسان بھائی، کا. آپ کے عابد بھائی. ذریعے جی بن گیا میرا انشاءاللہ کام. تو میں جی بڑا عابد تو بھائی. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں سر جی. جی عابد بھائی. عمر بھائی کو، بی ایف ٹی بھائی، عمر بھائی کو بتائیں نا وہ والے ایگلز، کیا ہے ان کا نام جو آتے ہیں فہیم صاحب کے دوست ہیں، وہ فرانس سے ہی ہوتے ہیں. جس دن ہو رہا تھا نا، یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. عمر یہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس بیٹھے تھے اس وقت، انہوں نے دیکھی تھی اچھا کانفرنس. ہماری براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی جی جی، یہاں ہمارے پاس سے اس دن. نہیں میں نے کہا اگر اور ہو سکتا تو ان کو وہاں. انہیں ایگل سے ملائے نا سر، آپ انہیں ایگل سے ملائے نا.
वो फ्रांस से जो आते हैं, फ्रांस ग्रुप है जो, पता नहीं उनका ग्रुप का चलिए नाम है, ये किसी ग्रुप में है। ठीक है, चल अभी तो कोई वो क्या कहते हैं, फहीम भाई का स्ट्रीम यार्ड आ गया है, तो मैं चल के देखता हूँ वहाँ कोई, मेरे ख्याल से कोई मीटिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग, मानी भाई आप कंटिन्यू करें, मैं इंशाल्लाह आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है मानी भाई, अगर आपकी इजाजत हो। मानी भाई, जी मानो जी सिस्टर, आप इसको रन करें। जेडी भाई आपके पास है माशाल्लाह, तो आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा उमर भाई, आप आया करें जी इंशाल्लाह, ठीक है भाई। ठीक है। तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अल्लाह जी हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी मानो, आप जेडी भाई से कोई अगर क्वेश्चन है तो उसको अच्छा ले। मानी भाई, मैं दूसरी आईडी से यहाँ आ अच्छा जाऊंगा अगर मैंने, आपको मॉडरेटर की जरूरत होगी, ठीक है। अल्लाह ओके हाफिज। मैं दूसरी आईडी से बैठ जाऊंगा, मगर वहां से आपको पता है उसका माइक काम नहीं करता, ठीक है। ओके अल्लाह ओके ओके। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है। जी जी, आप अपने क्वेश्चन को लेके अच्छा चलें। जी, मैंने जेडी भाई से पूछना था, ये जो इन्होंने करारदाद आज वारदात डाली है, इसको आप इसे क्या ये इसके इसका असर क्या होगा, और इसे किस तरह देखते हैं आप, कानून बनेगा या नहीं बनेगा, और इसकी कोई लेजिबिलिटी है या नहीं? सर ये कानून आबिद भाई कभी नहीं बन सकता। ये तो सिर्फ एज ए टैक्टिक यूज़ किया गया है कि ये मैटर पेंडिंग चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, और पेंडेंसी में एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन देना है कि जी इलेक्शन को डील रेल हम नहीं होने देंगे, ये फाइनली रिमार्क्स आएंगे। जो भी जस्टिस बैठेगा, जो भी पैनल बनेगा, फाइनली वो ये रिमार्क्स देगा कि हम इस तरह की जो है वो करारदाद को हम नहीं मानते, या जो भी आपने बिल पास किया है, ये जब तक फुल कोरम का हाउस नहीं होगा, लोअर हाउस और अपर हाउस, और उधर से जनरेट नहीं होगी ये मूवमेंट ये पार्लियामेंट से और फिर सेनेट से, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट या अमेंडमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। तो फाइनली ये 2-4 महीने लटका के इस तरह की जजमेंट आ जाएगी, या फिर जब माहौल साजगार हो गया तो सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि ये बिल जो है, जो अप्रूव हुआ है, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा इलेक्शन प्रोसेस को। दैट्स इट। ये इतनी सी गेम है और इसका इतना ही पार्ट है। ये कोई लॉ का हिस्सा नहीं बनेगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेगा। 14 बंदे उठ के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने लगे हैं, ऐसे नहीं होगा। ज़ाहिर बात है उधर भी जस्टिस बैठे हुए हैं, कुछ इंसान भी हैं और कुछ दरिंदगी पे भी उतरे हुए हैं, तो सारे एक जैसे नहीं है। तो ऐसे नहीं, ये खिलवाड़ नहीं होगा, ये सिर्फ डिले होगा, और उसमें जितना भी टाइम ले लें वो देखें। जो तो मैटर उन्होंने उठाना होता है वो तो रजिस्ट्रार उठा के ओवर द नाइट जो है नेक्स्ट डे उसकी जो है हेयरिंग रख लेते हैं, और जिसको डिले करना हो उसको फिर रजिस्ट्रार उठाता ही नहीं है। वो महीना ना उठाए, 2-2 महीने ना उठाए, तो फिर जैसे ही डायरेक्शन मिलेगी उसको उठा लिया जाएगा, और क्या डिसीजन देना है उसके अकॉर्डिंग उसको लेके ड्राइव किया जाएगा। जी भैया। अच्छा, एक और चीज है, इस 14 में से एक पीटीआई का भी था, वो जो है वो खामोश बैठा रहा। खामोशी का क्या मतलब होता है सेनेट में? सर जी, खामोशी का मतलब जो है वो देखें, एक पीटीआई वाला बंदा वो इधर आके क्या बोलता है कि वो इसके अगर अगेंस्ट भी जाता, तो क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी ने अगर उसको पास कर दिया है तो वो इधर अपना उसने बेस्ट डिसीजन यही किया है कि खामोशी आवाज़ों की मुर्शद है, कि आपको खुद ही मैसेज कन्वे हो गया है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो और उसने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है, क्योंकि उसको कोरम का निशानदेही तो कर सकते थे, लेकिन कोरम फुल नहीं है। सर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये चेयरमैन सेनेट जो थे उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस में से 2/3 अगर मेजॉरिटी जो है इसकी फेवर में जा रही है, सो तो ये पास हो गया। तो कोरम में देखें मिनिमम 50 बंदों का जो है एक टाइम में सेशन होता है, और सेनेट में मेरा नहीं ख्याल कि एक साल के अंदर कभी फुल 50 बंदे बैठे हों, वही 30, 35, 40 होते हैं। टोटल 100 बंदों की सेनेट होती है, 50 बंदे 3 साल पूरे करते हैं और अगले 50 3 साल पूरे करते हैं। इस तरह से ये मतलब चलता है पूरा सेशन।
تو ادھر تو آج تک 50 نہیں پورے ہوئے. یہی 10 15 20 جو ہیں یا جن کی کبھی ضرورت پڑے کوئی نیشنل سیکیورٹی کا یا اس طرح کا ہو, ساورنٹی کا ایشو ہو, تو اپر ہاؤس لوئر ہاؤس مل کے پھر کورم پورا کرتے ہیں اور میجورٹی کے ساتھ بل کو پاس کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے 10 15 بندوں کا انہوں نے کورم بنا کے تو وہ موومنٹ بنا دی ہے ایک کہ جی یہ اس سے ہم گیم چینج میں ایک پارٹیسپیٹ کریں گے. جی بھائی. جی مانی اوور ٹو یو سر. تو ان کا جو یہ سلسلہ جو ہے یعنی کہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. جی اہمیت نہیں, بس سپریم کورٹ کی حد تک کہ جی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس کا جو 8 فروری کا ڈیسیژن ہے الیکشن کمیشن کا, تو اس کے اگینسٹ ہم جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مدعا دیکھے نا, بیسک مدعا انہوں نے یہ اٹھایا کہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ملک میں ہے وہ سازگار نہیں ہے, وہ فیوریبل نہیں ہے. وہ بلوچستان کو اٹھا کے انہوں نے مدعے کو سامنے رکھ لیا ہے, یا وہ کہیں پہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ جی وہ فاٹا میں نہیں. موسم کو انہوں نے رکھا کہ موسم خراب ہے ان کا. ہاں موسم خراب ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کا بھی انہوں نے اس کا ایک منٹس آف جو تھی نا وہ اس کی موومنٹ وہ بھی رکھی ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے, تو اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ کنہوں نے یہ جنریٹ کیا ہے یہ پوائنٹ, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ سیکیورٹی ان سے کلیئر ہونی نہیں. یہ ہماری سیکیورٹی ہی ہمارے اگینسٹ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بھی ہمارے اگینسٹ ہی کام کرتی ہے. کالیں ٹیپ کر لو ان کی جو بھی ہے, یہ ان پہ ان کی آبزرویشن زیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ جو ایکسٹرنل ادھر انٹرفیرنس ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. جی مانی اوور ٹو یو سر. جی عابد بھائی بہت شکریہ. اچھا یہ جے ڈی بھائی سے میرا ایک کوشچن ہے, انہوں نے ابھی بات کی تھی یہ کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. یہ کوئی لاجک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ان کی ابھی تک کہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, یہ کون سی لاجک ہے. اور دوسرا یہ جو جتنی بھی یہ ساری گیم ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے کے جو کردار ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں. جی جے ڈی بھائی اوور ٹو یو. جی دیکھیں اس کی نا ایک لاء کے اندر ایک گنجائش ہوتی ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لینا اور کب ڈکلیئر کرنا, اور دوسرے نمبر پہ اگر میجورٹی کے اگینسٹ پبلک موب کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے. اور سم ٹائم بم بلاسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کس کو نامزد کیا گیا ہے, کون سی جو مطلب وہ جماعت تھی یا کون سا گروپ ہے ٹیررسٹ کا, ان کے اگینسٹ یہ ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے, اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. تو انٹل انلیس اس پہ 100% ورکنگ یا انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور اس کو پبلش نہیں کیا جا سکتا. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے جج صاحبان فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اس کے پیچھے ان کی جو سب سے بڑی منطق یہی ہے کہ جب ہم بیسٹ اوپینین میں کنسنسس کے ساتھ اس پہ فائنلائز کر لیں گے تب ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے. وہ فیصلہ محفوظ بیسیکلی فردر اس کو جو ہے انہوں نے ری مانیٹر کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ججمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی. جی بھائی. جی بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آج جو سینٹ میں پوری گیم ڈلی ہے تو یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا سین چل رہا ہے, کس نے کرایا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں پوری قوم کو, کہ یہ سب کر کے کیا کرنا, کیا بتانا چاہتے ہیں پوری قوم کو اور اسپیشلی جو ان کے آقا ہیں ان کو. دیکھیں یہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کا میٹر نہیں ہے, یا یہ ایک انسٹیٹیوشن کی ایگوسٹک فائٹ نہیں ہے, یا یہ ایک سسلین نہیں ہے جو اگینسٹ خان جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل سسلینز ہیں جو بیسیکلی انفلوئنسڈ ہیں ہمارے لوکل سسلینز پہ. تو وہ ان آقاؤں کی طرف سے جیسے ڈائریکشن آتی ہے تو لوکل سسلینز بھی اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ خان دنیا میں کس کس کو چبھتا ہے.
اور کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ، اور کون سے ہمارے جو لوکل ٹولز جو یوز ہو رہے ہیں، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے بھائی۔ بہت شکریہ جے ڈی بھائی۔ اچھا مزمل ندیم صاحب، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کیری آن کر سکتے ہیں۔ ندیم صاحب، ندیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، آئی تھنک وہ بزی ہیں۔ جی مزمل سوری آپ بیمار ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی تکلیف آپ کے لیے۔ ہاں تھینک یو مانی بھائی۔ دراصل یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ براڈ میری ایک فیملی کی طرح آپ سب لوگ میرے لیے، تو دل نہیں چاہ رہا، نیند آ نہیں رہی تھی، تو میں نے کہا بس بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ ابھی یہ جو سینٹ میں کھلواڑ کی گئی ہے نا، تو اس کے اوپر میں اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا جے ڈی بھائی سے، اگر یہ جو حرکت کر رہے ہیں اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصانات ہمیں کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور اس کے اگر نہیں ہوتا، اگر الیکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ تھینک یو۔ یا مزمل بھائی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ سیٹ اپ لے کے آنا ہے جو ان کی مرضی کا ہے۔ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے میرے ملک کی پوزیشن کہاں پہ جا رہی ہے، میری اکانومی کہاں ڈوب رہی ہے، میرے انٹرنیشنل ریلیشن تباہ ہو رہے ہیں، میرے اوورسیز پرسانہ حال میں ہیں۔ ان کو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اپنی مرضی کا سیٹ اپ بٹھا کے، اپنی مرضی کے کھانے کھا کے، تو یہ بس وہی نیند سونا چاہتے ہیں، اور 75 سال سے وہی نیند سو رہے ہیں۔ تو کیا ان کا تو وہ مطلب وہ نیشنل انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا۔ نیشنل انٹرسٹ ہو تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو، مجھے، یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو نیوٹرل ہو، ایجوکیٹڈ ہو، وہ اویئرنیس رکھتا ہو، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یار کوئی بھی آئے۔ ہاں، جو اچھا کمانڈ کر سکتا ہے، اچھا گورننس کر سکتا ہے، میرے ملک کے انٹرسٹ میں وہ ہے، نیشنل ساورینٹی کا خیال کرتا ہے، تو اس کو آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھی نیوٹرل بندہ آ کے وہ میرے ملک کو کمانڈ کرے، تو اس کا مطلب میں بائسڈ ہوں۔ میں نہیں چاہ رہا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی ادھر بندہ آئے یا میری چودراہٹ ادھر ختم کرے۔ تو بیسیکلی یہ وہی ایگوسٹک وار ہے نا۔ وہ مانو میں نے کہا نا کہ اس کو ایک سینٹینس میں بیان کریں کہ یہ 200 کیس جو عمران خان کے خلاف ہے، یہ انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے، اس کو 1 سینٹینس میں بیان کریں، تو اس میں 1 سینٹینس میں اگر میں بولوں تو دس از این ایگوسٹک فائٹ انیشیٹڈ بائی Sicilians of Pakistan against Khan, due to which whole the population's future is on high stakes. تو یہ ہے 1 سینٹینس۔ اچھا جے ڈی بھائی، آپ کو لگتا ہے جس طرح پہلے یہ مخالفین، خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھیلتی رہی ہے، یہ دوبارہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس بار ان کے لیے مشکل نہیں ہو گیا؟ سر دس ٹائم بھائی یہ ویلکم ہو گیا آپ دونوں کا۔ عابد بھائی، یہ میرے دونوں بہت بڑے پیارے دوست ہیں۔ ترکی میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ بہت پیار کرنے والے دوست ہیں۔ علی رضا پہلی بار آئے ہیں، یہ خان کے سمجھو کہ ڈائی ہارڈ فین ہیں، اور عدنان جٹ صاحب بھی۔ بہت بہت شکریہ جناب کا آپ کا آنے کا۔ جی آپ بولیں جے ڈی بھائی۔ ویلکم جی، ویلکم۔ آپ کے دوست ہمارے دوست یار، آپ کے بھائی ہمارے بھائی، شکریہ۔ شکریہ بھائی آپ کا بھی۔ اچھا انہیں تھوڑا سا بتا دو کہ کیا اچھا عدنان بھائی اور علی رضا بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بروڈ پہ نا، یہ جو عابد گوندر صاحب کی بروڈ ہے، اس کا ہمارا ایک نا سلسلہ اور قانون ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ بروڈ کو لے کر چلتا ہے، جس طرح آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے نا، اس پہ نا 1 بائی 1 ہم بات کرتے ہیں۔
تو یہ جو ابھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں مانی بھائی، تو جس طرح مانی بھائی جن کا بولیں گے، جن کو موقع دیں گے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے وہ بات کر سکتے ہیں، جو بھی ان کے سوالات ہوں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو مانی بھائی، آپ لے کر چلیں۔ تھینک یو، اوور ٹو یو۔ جی مزمل، بہت شکریہ، آپ نے کوشچن کیا تھا جے ڈی بھائی سے، آئی تھنک پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں، پھر ہم عدنان جٹ اور علی رضا کی طرف آتے ہیں۔ آپ دونوں کو ویلکم جی، سلام آپ کو ہماری طرف سے جی۔ جے ڈی بھائی اوور ٹو یو۔ وعلیکم السلام۔ بس ہم کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ سنائیں آپ سے ہے؟ جی علی رضا بہت شکریہ آپ کا، پلیز آپ مائک۔ جی جے ڈی بھائی اوور ٹو یو۔ جی بھائی دیکھیں، اس دفعہ 2024 سوشل میڈیا ایکٹیویزم، الیکٹرانک میڈیا ایکٹیویزم، پرنٹ میڈیا ایکٹیویزم، اور سب سے بڑی بات ینگسٹر اویئرنیس، تو یہ بہت بڑی چینج ہے، یہ بہت ٹف ٹائم دیں گے ان کو۔ اور سب سے بڑی بات، جب سے خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ینگسٹر کو کس طرح سے گائیڈ کیا ہے، کس طرح سے ینگسٹر کا مائنڈ ایک نئے سرے سے انیشیٹ ہوا ہے کہ میرے ملک کے ساتھ کون کون کیسے کیسے کھیلتا رہا۔ ہر بندے کے مائنڈ میں ایک پراپر ڈویژن بن گئی ہے کہ میرے ملک کے ساتھ کون بندہ کس وقت اور کتنی دفعہ اس نے کھلواڑ کیا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا ٹف ٹائم ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس بار ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ جی بھائی انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جے ڈی بھائی، آپ کا بہت ٹائم لیا ہم نے، اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اتنے ٹائم ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اچھا جے ڈی بھائی، میں تھوڑا سا یہ نئے مہمان آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ اچھا عدنان جٹ اینڈ علی رضا، آپ دونوں کا ویلکم۔ عدنان جٹ آپ اپنا مائک اوپن کریں اور تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں۔ جی عدنان جٹ اوور ٹو یو۔ عدنان جٹ، سب بھائیوں کو بس پاس پاس بیٹھے ہیں، اس لیے آواز ڈبل ہو جاتی ہے، مائک میوٹ کیا ہوا ہے اس لیے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی نام تو آپ نے پڑھ لیا، میرا نام ہے محمد عدنان، صحیح ہے۔ میں اس وقت بھائی نے بتا دیا ہے ترکی سے ہوتا ہوں، پاکستان میں بلونگ کرتا ہوں، صحیح ہے۔ یہی ہے بس میرا انٹروڈکشن، اور میں کیا بتاؤں آپ سب کو۔ بس یہ ایک سوال ہے میرا، وہ پوچھنا چاہتا ہوں سب بھائیوں سے۔ آپ زیادہ نالج رکھتے ہیں، میں زیادہ نالج نہیں رکھتا۔ کیا اس بار عمران خان جو جیل میں بند ہے، باہر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ الیکشن جو ہوں گے اس بار وہ حصہ لے پائے گا اس میں یا نہیں؟ جی عدنان بھائی دیکھیں، جب ایک بندہ راہ حق پر ہوتا ہے تو اس کو رکاوٹیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں، اور عمران خان وہ فرد واحد ہے جو سارے مافیا کے خلاف جیل میں بھی بیٹھا جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل پہ، اللہ کی رحمت پہ ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمران خان باہر آئے گا اور وہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا، اور یہی جو مافیا اس کے خلاف ایکٹیو ہوا ہے یہ سارا سر تسلیم خم کرے گا کہ بھائی آپ جیسے چلاؤ، میرے ملک کو آپ لیڈ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بھائی۔ انشاءاللہ جی جے ڈی بھائی بہت شکریہ۔ اچھا علی رضا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے کہ ابھی آپ موجود کون سی جگہ پہ موجود ہیں، اور ساتھ ہی آپ کا کون سی پارٹی سے تعلق ہے، اور بس یہ چیزیں آپ نے بتا دینی ہے، باقی ایگزیکٹ لوکیشن نہ بتائیں، وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ جی علی رضا آپ کی طرف آتے ہیں۔ علی رضا اوور ٹو یو۔
जी अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को सलाम मेरी तरफ से। जैसा कि आपने मुजम्मल भाई ने हमारा इंट्रोडक्शन करा ही दिया है